حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان اپنی تقدیر بناتا ہے، لیکن بہت سے انسان خود تقدیر بناتے ہیں۔ جب تقدیر ساتھ نہ دے رہی ہو تو کوئی چیز بھی ساتھ دیتی نظر نہیں آتی۔ قوت جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، اپنا مظاہرہ کیے بغیر نہیں رہتی۔ ماضی ایک افسردہ گیت ہے اور حال سب سے بڑی طاقت۔ اگر وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو تو تم وہ چاہو جو ہو رہا ہے، تو تم اصل خوشی حاصل کر پاؤ گے، ورنہ ہمیشہ بے چین ہی رہو گے۔ ایک دم آنے والی کوئی بھی چیز ہو، خوشی ہو یا غمی، دولت ہو یا کچھ بھی، بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس سے ذرا ہوشیار رہو۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بیوقوفوں والی حرکتیں اور کام سے پرہیز کرے۔ زیادہ بلندی پر چڑھیں تو سر چکرانے لگتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ بلندی کی ہوس اس حد تک رہے کہ جب تو وہاں قدم رکھے تو حواس خطا نہ ہو۔ فلسفہ ذہین لوگوں کے احساس کمتری کی تخلیق کا نام ہے۔ وہ شک جس میں شک کا شائبہ نہ ہو، بجائے خود ایک صداقت اور سچائی ہے۔ اصل انسانیت تو یہ ہے کہ تم انسانوں کے دکھ اور درد کو محسوس کرو۔ اپنا درد محسوس کرنا انسانیت نہیں۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں جو بے زبان ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بغیرتی یہ ہے کہ تم لفظوں کے تقدس کو اپنے پاؤں تلے روندو اور لفظوں کے تقدس کو پامال کر دو۔ بعض سوالوں کا جواب بھی ایک سوال ہوتا ہے، اور اسرار ریت بھی ایک سرمایہ ہوتی ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ اس دور میں نیکی کرنا آسان نہیں۔ نہ حکمرانوں میں خوف خدا باقی رہا ہے اور نہ عام لوگوں میں۔ یہ دنیا اخلاق کی دولت سے محروم ہو چکی ہے، تقوی دلوں سے نکل گیا ہے۔ رزق کا تعلق تو ہمارے آپس کے لینے دینے ہی سے ہے۔ کوئی چیز کسی کو دے دی جائے تو اسے قبول کر لینی چاہیے۔ اگر لینے والا صاحب ثروت ہے تو اپنے ضرورت مند بھائی کو دے۔ ذکر الہی سب سے بڑا عمل ہے۔ اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی ذکر الہی ہے، کہ تو روزہ رکھے تو یہ بھی ذکر الہی ہے۔ ہر نیک عمل جو تو انجام دے گا ذکر الہی ہوگا۔ کھانے کے دوران ذکر الہی سے پہلو تہی اختیار کیا کرو۔ کھانے کے دوران الحمدللہ کہنا خاموش رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جس نے اپنے کسی بھائی کو پردے میں نصیحت کی، اس نے اسے زینت اور عزت بخشی، اور جس نے سرے عام نصیحت کرتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا تو اس نے اسے ذلیل کیا۔ دنیا انسان کے دل پر ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادو کا اثر کرتی ہے، اور جب بھی دنیا انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ عمر اور غموں کے مقابلے میں بے صبری صحت کو جلدی فنا کر دیتی ہے۔ مصائب کی تلخی میں جو چیز سب سے زیادہ اضافہ کرتی ہے وہ بے صبری ہے۔ ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بہتر ہے کہ 10 گناہگاروں کو کہ سزا سے بچ جائیں۔ جو بے گناہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بے عزتی سزا میں نہیں جرم میں ہے۔ بے عزتی کا بدلہ لینے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ بے عزتی کا موقع فراہم ہی نہ کیا جائے۔ آگ بجھی ہوئی دکھائی دے تو بعض اوقات راکھ کے نیچے چنگاریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہت بڑے آلاؤ سے جو جلا دے، تھوڑی سی آگ بہتر ہے جو گرم رکھے۔ روئے زمین پر بہادری کا سب سے بڑا امتحان شکستہ دل ہوئے بغیر ہار کو برداشت کرنا ہے۔ بہادر لوگ ہمیشہ بہادر ہوتے ہیں، ہار کر بھی نہیں ہارتے۔ جو بندہ لڑتے ہوئے میدان سے بھاگ کھڑا ہو، اسے ایک نہ ایک دن لڑنا ہی پڑتا ہے۔ برائی کو اکثر وقتی کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن آخری کامیابی نہیں۔ زبان کو دل کے آئینے کی حیثیت حاصل ہے،
اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ انسان کے اندرونی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے ہر معاملے میں زبان کو نہایت احتیاط سے استعمال کرو۔ اگر کوئی مسلمان بھائی زیادتی بھی کرے تو اس سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ گفتگو میں کبھی ایسا پہلو اختیار نہ کرو جو دوسرے کے لیے ذہنی کوفت کا باعث بنتا ہو۔ کسی کو تنگ نہ کرو، مسلمان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ معمولی سے اختلاف کی بنا پر بہت بڑے فتنے کا سامان فراہم نہ کرو۔ ہر بندہ اپنے ذاتی مفاد کی طرف لپکتا ہے، اخلاق حسنہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ جانے مستقبل کے پردے سے کیا ظہور میں آئے گا، یہ دنیا آخر ختم ہونے کو ہے۔ برائی کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ برائی کے سبب کو فنا کر دیا جائے۔ برے کاموں کا اقرار اچھے کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔ دانت ہل رہا ہو تو دانت پر کالی مرچ اور برف کا ٹکڑا رکھ دے، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ جب سماج کسی بڑے جرم کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ پھر ہماری تہذیب بن جاتا ہے۔ انسان اپنی تقدیر بناتا ہے، لیکن بہت سے انسان تقدیر خود بناتے ہیں۔ بادام کو ایک اونٹنی کے دودھ میں ڈبو کر ناف میں رکھ دو، 90 سال تک پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ کوئی بھی دوست دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ دیتی ہیں وہ توقعات جو ہم نے اپنے دوستوں سے وابستہ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اونچے گھروں میں رہنے والا کوئی بندہ ایک سچا مسلمان تو کیا عالی ظرف انسان بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔ سچا مسلمان دولت ہونے کے باوجود سادہ مزاج کا ہوتا ہے۔ قلبی کساوت دور کرنے کے لیے قبرستان میں جایا کرو اور مردوں کی دنیا کا مشاہدہ کرو۔ جو رزق کسی ذریعے سے اللہ انسان کو عطا کرتا ہے اسے کبھی بھی پھر رد نہیں کرتا۔ بخار نہ ٹوٹ رہا ہو، مریض کو پانی میں گڑ ملا کر پلا دیجیے، بخار 1 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا۔ وہ کیسا آدمی ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، لیکن اللہ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں؟ یعنی اللہ کو ایک تو مانتا ہے لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتا۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہوتا ہے۔ کوئی خوبی انسان سے زیادہ عظیم تر نہیں ہو سکتی۔ انفرادیت کو کچلنا ہی استبداد ہے، چاہے اسے کچھ بھی نام دیا جائے۔ قومیں کچھ عرصے کے لیے ترقی کرتی ہیں اور پھر تھم جاتی ہیں۔ انسان روشنی سے زیادہ اندھیرے سے پیار کرتا ہے کیونکہ اس کے اعمال کالے ہوتے ہیں۔ اندھیرا روشنی کی جانب سفر کرتا ہے لیکن اندھا پن موت کی طرف۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 7 بیری کے پتوں پر سورۃ القریش 41 بار یا ودودو یا مغنیو 100 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر ان پتوں پر پھونک ماریں اور انہیں اپنی پاکٹ میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ پر پورا اعتماد رکھنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ عورتیں مردوں کا بالکل اعتبار نہیں کرتی، لیکن کسی خاص مرد کے معاملے میں اپنے اس اصول کو بھی توڑ جاتی ہیں۔ تمام عبادتوں سے افضل اور دل و ضمیر کے لیے باعث تسلی مجالس ذکر کے علاوہ اور کوئی مجلس نہیں۔ میرے سکون و راحت کا سامان ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ چھوٹی عمر میں حکمت کو سیکھنے کی کوشش کرو، بڑی عمر کے ہو کر اسے لوگوں تک پھیلانے کے لیے سفر کرو۔ جو بندہ بولے گا وہی سب کچھ پائے گا، جو چپ رہے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکے اس سے زیادہ اندھا اور کوئی نہیں ہے۔ جس ملک کے عوام کے لوگ اندھے ہوں ان کا حکمران ایک آنکھ سے اندھا ہوتا ہے۔ ایمانداری کیا ہے؟ صرف ایمانداری دکھائی دینے کا فن ہے۔ گناہوں کا اقرار کر لینا نیکی کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے۔ پیار ایک خوشبو ہے
اور خوشبو کو اپنی موجودگی کا احساس قسم اٹھا کر ثابت نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس کی مہک خود اپنے ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے۔